معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار عاصمہ شرازی نے کہا ہے کہ موجودہ ہائبرڈ دور میں پاکستانی تاریخ کی سخت ترین میڈیا سینسرشپ دیکھنے میں آئی اور اختلافی نظریات رکھنے والے صحافی حضرات کو نشان عبرت بنا کر باقیوں کو بھی حق اور سچ کی آواز بلند کرنے سے روکنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کا مفاد ایک تھا، لہٰذا دونوں نے مل کر آزاد صحافت کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی اور ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عاصمہ شرازی نے کہا کہ پاکستانی صحافی پارلیمانی جمہوریت اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، آئین کے طرفدار ہیں، قانون کی حکمرانی کے حامی ہیں، لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں اور کسی کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3.5 برس میں صرف صحافی ہی نہیں بلکہ ادیب، لکھاری اور دانشور سبھی ہائبرڈ نظام کے عتاب کا نشانہ بنے ہیں۔ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کو 10 ماہ تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا۔ اپنے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عاصمہ شرازی نے کہا کہ انہیں تحریک انصاف حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے مسلسل ٹرولنگ کا سامنا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا کرتے وقت ٹرولز اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی ٹرولز کے علاوہ پی ٹی آئی کی اپنی سوشل میڈیا ٹرول بریگیڈ بھی موجود ہے۔ ہمارے خلاف ٹرولنگ بھی ایک منظم مہم کی طرح ہوتی ہے، میرے خلاف مہم بھی انہی بریگیڈز کی جانب سے چلائی جاتی ہے۔ میرے خلاف مہم میں تو وفاقی وزراء نے بھی حصہ لیا، 2 دفعہ تو میرے گھر کے اندر لوگ آ دھمکے، لیکن ہم لوگ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ صحافیوں کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی حمایت کے سوال پر عاصمہ شرازی نے کہا کہ ہم جیسے صحافی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں، لہٰذا اگر کوئی سیاسی جماعت ہمارے ایجنڈے پر چلتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ اس جماعت کا حصہ بن گئے ہیں۔ پاکستان میں آزادی صحافت کی موجودہ صورتحال پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ابصار عالم نے کہا کہ پاکستان میں صحافیوں کی جانیں، ملازمتیں اور روزگار سب خطرے میں ہے۔ یاد رہے کہ 20 اپریل سن 2021 کو ابصار عالم پر اسلام آباد جیسے شہر میں تب قاتلانہ حملہ ہوا جب وہ ایک پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ان کے پیٹ میں گولی ماری گئی لیکن وہ کرشماتی طور پر بچ گئے۔ ان کے بقول سیاسی جماعتیں، ریاستی اور غیر ریاستی عناصر سبھی صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3.5 برس سے پاکستانی میڈیا پر مثبت رپورٹنگ کے لیے دباؤ ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ اس مثبت رپورٹنگ سے کیا ملکی معیشت بہتر ہو گئی، مہنگائی کم ہو گئی اور عوام کے مسائل ختم ہو گئے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میڈیا پر پابندیوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ ابصار عالم نے کہا کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے حکمراں اشرافیہ کا اس ملک میں کچھ بھی داؤ پر نہیں ہوتا، وہ تو باہر کی شہریت رکھتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہی ملک سے چلے جاتے ہیں، اربوں روپے بھی لے جاتے ہیں۔ ہماری صحافتی تنظیموں اور ذرائع ابلاغ بھی قصوروار ہے۔ اگر عدلیہ اور صحافی بدعنوان ہو جائیں تو یہ مالی بدعنوانی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن ابصار عالم کے بقول اس میں ذرائع ابلاغ کے مالکان کا بھی قصور ہے اور صحافیوں کا بھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی چینل کی ملکیت کا لائسنس سرمایہ کاروں کے لیے اپنے کالے دھندے کی انشورنس پالیسی بن گیا ہے۔ اب ٹی وی چینلز اس لیے کھولے جاتے ہیں کہ اشرافیہ کے ساتھ تعلقات بنائے جا سکیں اور اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، لہٰذا میڈیا مالکان بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی طاقتور فرمائش ڈالے اور وہ سینسرشپ عائد کر دیں۔ لہٰذا میرے خیال میں میڈیا کی آزادی مالکان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان صحافیوں کا ہے جو حق اور سچ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اسی لیے آج کے دور میں وہ سچ بولنے کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔